بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز یعنی کہ پیارے ہوں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل ہی جایا کرتی ہے، بس تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چل، کیونکہ جوڑی گئی دیواریں اگر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو گر پڑتی ہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر اور قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو، وجہ بن جائے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ نماز کا موقع ملتا ہے۔ وقت جب بھی لوٹ کر آتا ہے یا تو امتحان لیتا ہے یا پھر انتقام یعنی کہ بدلہ لیتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی دوستو، اسے تو آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے تو کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے۔ دنیا کے سب سے مخلص شخص، سب سے وفادار شخص آپ کے لیے آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بدترین احترام وہ ہے جو کسی کے خوف کی وجہ سے اس پر قائم رہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہاری تکلیفوں سے تمہیں نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرتے رہو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے تو تمہارے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیفوں میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینے پر قادر ہے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اور اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ یعنی کہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے 2 باتیں یاد رکھنا: دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگنا۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان تو سارے خوبصورت ہی ہوتے ہیں، بس کمی جو ہوتی ہے وہ اخلاق میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، ورنہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کی وجہ یعنی کہ سبب بن جائے گا۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو،
اور جو چیز تمہارے پاس نہیں اس پر صبر کرو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے، اور جو چیز تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر کوئی تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرتے رہو۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے باوجود بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے، اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے تو سمجھ جانا کہ تم نے اللہ کی محبت پا لی ہے۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں کوئی رکاوٹ مت آنے دینا، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکے گی۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی میسر نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان ہی کی طرف تو جاتے ہیں، چاہے پھر وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے نکلیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس کس بات پر دکھتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو کبھی بھی چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے یعنی کہ بھروسہ کر کے سبق ضرور مل جایا کرتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا ہے، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ بدتر منافق جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے جو امیروں سے تو ہنس کر ملتا ہے اور غریبوں سے اکڑ کر گھمنڈ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اگر کسی سے بے پناہ محبت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو گڈھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں، یاد رکھو وہی گڈھا آپ کی قبر بھی بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کے ذہن کا سکون چھین سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، اور رب آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ رب ہمارے صبر کو آزماتا ہے۔ رشتوں کی کتاب کھول کر دیکھ لینا، ماں کا رشتہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے دوستو۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی اپنی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتا ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے؟ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسرا اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں یعنی کہ دوریوں کی وجہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، اسے رب کی نافرمانی میں
کبھی بھی برباد اور ضائع نہ کرنا۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب وہ رب سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی کہ تمہاری ماں۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملتا رہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔